سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، ہم نے ایک آیت ان میں سے پڑھ لی تھی گزشتہ سبق میں، تو ترجمہ میں پھر اس کا بھی دہرا دیتا ہوں ساتھ ہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو آخری آیات کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خاص خزانے سے مجھے مرحمت فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ان کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ان دو آیات کو خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو ان کو بھی سکھاؤ کہ وہ بھی ان کو پڑھیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ دو آیات رات کو پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے لیے یہی دو آیات کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ پاک ہر قسم کے شرور سے اور ہر قسم کے مصائب اور حوادثات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کی رات 3 چیزیں عطا فرمائی، 3 چیزیں عطا فرمائی معراج کی رات، 3 تحائف کہہ لیجئے۔ ایک تھا 5 نمازوں کا تحفہ، اور دوسرا اس شخص کی بخشش جس نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا، اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش بھی نصیب ہوگی۔ اور تیسری چیز خواتیمی سورۃ البقرہ کی آخری یہ 2 آیات، یہ معراج کی رات آسمانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی۔ یہ 2 آیات یہ اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مضامین پورے قرآن میں، پوری سورہ البقرہ میں بیان فرمائے ہیں، ان 2 آیات میں تقریباً ان سب مضامین کو اللہ تعالیٰ نے سمو دیا۔ پچھلی آیت سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن ایمان لائے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما اس پر جو، انزل الیہ جو ان پر نازل کیا گیا، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے وہ ایمان لائے، انہوں نے یقین کے ساتھ تسلیم کیا اور مانا ہر اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ کلن سب کے سب، یعنی ایمان والے، اور ایمان والے ہوں گے بھی وہی جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ کلن سب کے سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان بھی، من رسلہ اللہ کے رسولوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم تفریق نہیں کرتے، یعنی تفریق کا مطلب کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا نہیں۔ وقالو اور یہ ایمان والے کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا بھی، واطعنا اور ہم نے مانا بھی، ہم نے سنا بھی اور ہم نے مانا بھی، غفرانک ہمیں بخش دیجئے، ربنا اے ہمارے رب،
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جو اعتقادات ہیں یا عقائد ہیں وہ سب کے سب، یا ایمانیات جن کو کہہ لیں، وہ سب کے سب اس آیت میں آ گئے۔ یہ پوری سورۃ البقرہ میں ایمانیات جتنے بیان ہوئے مختلف جگہوں پر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارے سمو دیے۔ آج کا سبق، لا نہیں، یکلف بوجھ ڈالتے، لا یکلف نہیں بوجھ ڈالتے، اللہ تعالی، نفسن کسی جان پر، الا مگر، وسعہا اس کی طاقت کے مطابق ہی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں بوجھ ڈالتے اللہ تعالیٰ کسی انسان پر مگر اس کی جان، اس کی طاقت کے مطابق ہی۔ لہا، اب فائدہ اسی کو ہے، ماں جو کسبت اس نے عمل کیا، لہا ما کسبت، جو خیر کا عمل کیا اس کا فائدہ اسی کو، جو خیر کا عمل کیا اس کا فائدہ اسی کے لیے۔ وعلیہا، اور وبال بھی اسی پر، مکتسبت، جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، اور جو برائی کمائی تو اس کا وبال بھی اسی پر۔ لہا ما کسبت، جو خیر کا کام کیا اس کا فائدہ، اجر، ثواب اسی کے لیے۔ وعلیہا مکتسبت، اور جو برائی کی اس کا وبال اور اس کا گناہ اس کے سر۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا نہ، تو آخذنا، مواخذہ سے ہے، اخذ مواخذہ، پکڑ، مواخذہ پکڑ، لا تو آخذنا، اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، لا تو آخذنا، اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، ان اگر، نسینا ہم بھول گئے، او یا، اخطأنا ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی۔ لا تؤاخذنا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہمارا مواخذہ نہ فرما، ان نسینا اگر ہم بھول گئے، او اخطأنا یا ہم نے خطا کی، بھول چوک جسے کہتے ہیں نا، بھول چوک، یا اللہ بھول چوک پر ہماری خطا، ہماری پکڑ نہ فرما، ہمارا مواخذہ نہ فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا، اور نہ، تحمل، بوجھ ڈالیے، علینا، بلکہ ڈالیے، ابھی ویسے اس کا معنی بوجھ ڈالنا بھی ہوتا ہے، لیکن بوجھ کا لفظ آگے خود آ رہا ہے، اسی لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں نہ ڈالیے، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، مشکل، لا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے پروردگار ہم پہ بوجھ نہ ڈالیے، کما، جیسا کہ، حملتہ، آپ نے بوجھ ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا، اور نہ، تحملنا، نہ ہم سے اٹھوائیے، ما، جس کی، لا، نہیں، طاقت، لنا بھی، ہمارے اندر، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے، ما لا طاقت لنا بھی، جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعفو،
درگزر فرمائیے، عنا ہم سے، واعف عنا اللہ ہم سے درگزر فرمائیے، واغفر بخش دیجئے، لنا ہمیں، واغفر لنا اور ہمیں بخش دیجئے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرمائیے، انت آپ ہی، مولانا ہمارے آقا ہیں، ہمارے کارساز ہیں، ہمارے مددگار ہیں، فانصرنا ہماری مدد فرمائیے، فانصرنا اللہ ہماری مدد فرمائیے، علی پر یا خلاف، القوم قوم، الکافرین کافروں، اللہ کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائیے یا کفار پر ہماری مدد فرمائیے، یہ ترجمہ ہے۔ پھر دیکھتے ہیں جی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی جتنے احکامات ہم نے پڑھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں کہ انسان ان احکامات پہ عمل نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو وہ حکم دیتے ہی نہیں جو وہ کر نہ سکے۔ آسان ترین لفظوں میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو وہ حکم دیتے ہی نہیں ہے جو وہ نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص غریب ہے، اسلام نے اس پر زکوٰۃ رکھی ہی نہیں، دے ہی نہیں سکتا۔ کوئی شخص بیمار ہے، مریض ایسا ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہی نہیں کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، بیمار ہے یا مالی وسعت نہیں رکھتا، اللہ نے اس پر حج لازم کیا ہی نہیں، وہ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو یہ جتنے احکامات دیے گئے ہیں پوری سورہ البقرہ کے اندر، جتنا نظام دیا گیا ہے، اس کا کرنا انسان کے لیے آسان ہے، اور جہاں پر انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ پاک آسانی فرما دیتے ہیں۔ ہم 5ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ بلکہ ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا بھی ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تنگی اور مشکل نہیں چاہتے۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھو بھائی، روزہ فرض ہے، جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، روزہ تو رکھنا ہے، لیکن طبیعت اتنی خراب ہے کہ نہیں رکھ سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوڑ دو۔ ومن کان منکم مریضا، جو بیمار ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں رکھ لے۔ سفر پہ جانا ہے، گرمی ہے، سفر سخت ہے، موسم بھی گرم ہے، سفر بھی سخت ہے، روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ او علی سفر، جو سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں رکھ لے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی آسانی فرما دی۔ جہاں انسان مشکل میں آتا ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا وہ کام کرنا، تو وہاں اللہ پاک اس کے لیے آسانی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے 5ویں پارے میں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں وہ تم سے بوجھ ہلکا کریں، تم سے اللہ تعالیٰ بوجھ ہلکا کریں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں الدین یسر، دین تو بڑا آسان ہے۔ اصلاً جو دین ہے نا وہ بہت آسان ہے، مشکل جو ہے وہ ہم نے کی ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بارش ہو رہی ہے، شدید بارش ہو رہی ہے، اور بارش اس طرح کی ہے کہ باہر پانی کھڑا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آذان کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ کہلواتے تھے، مؤذن سے کہتے تھے یہ الفاظ کہو، الا صلوا فی رحالکم، بھائی جو بندہ جہاں جہاں ہے نا اپنے اپنے گھر میں جہاں، وہی نماز پڑھ لے۔ بہت بارش ہے، گرمی ہے، سردی کا موسم ہے، اوپر سے بارش ہے، یا اندھیرا ہے بہت زیادہ اور اوپر سے بارش ہے، اور اس قسم کا موسم ہے، تو الا صلوا فی رحالکم، چلو بھائی گھر میں پڑھ لو، آنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ پھر جو جو انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے تو اسلام اس کے لیے اور آسانی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص
رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کھانا نہیں، پینا نہیں، اور جو جائز تقاضے ہوتے ہیں تو وہ نہیں پورے کرنے روزے کی حالت میں۔ اب ایک صحابی وہ بس نہیں ان سے صبر ہو سکا، غلطی ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی اس کا تو کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ تم نے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، 60 روزے رکھنے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میری جسمانی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جو مہینہ ہے وہ مجھ سے پورا نہیں ہو رہا تھا، 2 مہینے، جوان آدمی بھی ہوں تو کچھ میرے لیے آسانی کا معاملہ اگر ہو سکے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے واقعتاً وہ بندہ ایسا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر دوسری شکل یہ ہے اگر 60 روزے تم نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو خود مسکین ہوں، میں کہاں 60 کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، رک جاؤ، انتظار کرو، اللہ پاک کوئی صورت ایسی پیدا فرما دیں، کوئی کھانے کی چیز آ جائے، کوئی کچھ لے آئے تو تم وہ تقسیم کر دینا۔ خیر اتفاق کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک صحابی تشریف لائے تو ٹوکرا کھجوروں کا لے کر آئے۔ اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے، ہدیہ ہے، آپ تقسیم فرمانا چاہیں جیسے بھی۔ حضور نے فرمایا چلو بھئی اللہ نے رزق بھیج دیا، یہ لو اور جاؤ مساکین کے اندر اس کو تقسیم کرو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے گھر سے زیادہ اگر کوئی گھر مسکین ہے تو مجھے بتائیں، میں وہاں دے دیتا ہوں، سب سے مسکین میں خود ہوں۔ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، جا تو لے جا۔ یہ وہ ہے اسلام کی آسانی، الدین یسر، دین آسان ہے، دین میں آسانی ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کتنا پیارا اصول ہے۔ اچھا کرے گا تو اس کا جو فائدہ، اجر اور صلہ ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اس کو مل کے رہے گا۔ اچھا یہ جو چیز ہے نا لہا ما کسبت، یہ آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے۔ محنت کرنے والوں کو ان کی محنت کا صلہ اور پھل مل کے رہتا ہے۔ آپ مسلمانوں کو دیکھیں، جب تک انہوں نے محنت کی ہے صلہ اور پھل کھایا، پھر مسلمانوں نے محنت چھوڑ دی، کفار نے محنت کی تو اب کفار اپنی محنت کا صلہ اور پھل کھا رہے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے تو ہے ایمان والوں کے لیے کہ جس نے جو خیر کا عمل کیا اس کا اجر ثواب پکا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن دنیا کے لیے یہ ہے کہ مسلمان ہو یا کافر، جو بھی شخص محنت کرے گا اس کا صلہ اور پھل اس کو مل کے رہے گا۔ وعلیہا مکتسبت، دوسری چیز وعلیہا مکتسبت، لیکن یہ بھی یاد رکھو کوئی غلط کام کرے گا، برا کرے گا تو پھر اس کا وبال بھی اسی کو ملے گا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کرے کوئی بھرے کوئی، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ وعلیہا مکتسبت، یہ دنیا عیسائیت کا ایک بہت غلط عقیدہ ہے، عقیدہ میں کہہ رہا ہوں، عقیدہ ہے ان کا، یعنی جس پر ایمان کی بنیاد ہوتی ہے، اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ۔ اور عقیدہ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے اس کا کفارہ ادا کیا۔ کمال ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی، اللہ کی منشا اور تقدیر ان سے جو خطا ہوئی ان سے، وہ اللہ کی منشا کے مطابق تھی۔ انسانوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق اور پیغام تھا، یہ کام انسانوں کو سمجھانے کے لیے تھا۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے، وما صلبوہ، چھٹے پارے میں قرآن کے صراحتاً الفاظ ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ ان کو سولی پہ چڑھا سکے، لہذا جب سولی پہ چڑھے نہیں ہے کفارہ بھی کوئی نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا قطعاً عقیدہ نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے کہ اگر کہیں کسی ایک سے غلطی ہو تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو دے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو آدمی اچھا کام کرے گا اس کا صلہ اسی کو ملے گا، اور وعلیہا ما اکتسبت، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اور اس کی مصیبت اسی پر ہوگی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ لوگ ظالمانہ طور پر کسی کا کسی پہ ڈال دیں، دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا معاملہ یا اصول نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، دیکھیں نا انصاف ہے نا، انصاف ہے، میں نے اچھا کام کیا ہے ملے گا تمہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، 2 صورتیں ہیں،
یا تو وبال بھگتنا پڑے گا یا ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، دونوں صورتیں، لیکن ہوگا تمہارے ساتھ ہی، وبال آئے گا تو تم پر، معافی ملے گی تو تمہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، یہ ہمیں دعا سکھائی گئی، یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نسیان ہے اور ایک خطا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یہاں پر، ایک نسیان ہے اور ایک خطا ہے۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، جیسے ایک شخص نے روزہ رکھا اور بھول گیا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کھا پی گیا، یہ نسیان ہے، بھول گیا میں کہ میرا روزہ تھا، کھا پی گیا۔ ایک خطا ہے، خطا کا مطلب آدمی کرنا کچھ اور چاہ رہا تھا، ہو کچھ اور گیا، خطا یہ ہے، وہ غلطی کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ہو گئی۔ مثلا ایک شخص کوئی چیز پھینکتا ہے نیچے، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ سامان ہے میں نیچے پھینک دوں، بدقسمتی سے نیچے کوئی آدمی آ گیا، سب اسے سامان لگ گیا، یہ غلطی ہوئی ہے، ارادہ نہیں تھا یہاں پر، یہ نسیان اور خطا۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں تم دعا مانگو، اے اللہ اگر ہم سے بھول کو ہو جائے وہ بھی معاف فرما دینا، ہماری پکڑ نہ فرمانا، اور اگر ہم سے خطاً کوئی کام ہو جائے، ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن غلطی سے ہو گیا، ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو یا اللہ کل قیامت والے دن اس پر ہماری پکڑ نہ فرمانا، یہ دعا سکھائی گئی۔ جب ایمان والوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان دونوں کا گناہ اٹھا لیا گیا۔ نسیانن کوئی غلطی ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس پر بھی گناہ نہیں ہے، اور خطان ہو جائے اس پر بھی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، آخرت کی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی طور پر کوئی نہ کوئی اس کا تھوڑا بہت جرمانہ یا کچھ بھی کرنا پڑ جائے، جیسے قتل خطا ہے، قتل خطا کے اندر جرمانہ ہے، دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن آخرت کا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، دیکھیں نا اللہ کو پتا ہے کہ انسان سے نسیان بھی ہوگا اور انسان سے خطا بھی ہوگی، پتا ہے۔ اب نسیان پر پکڑ ہو سکتی ہے، خطا پہ پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں انسان بے بس ہے، مجبور ہے، ہو جائے گی اس سے غلطی، نہیں کرنا چاہتا لیکن ہو گئی، ارادہ نہیں ہے، ہو گئی، کوئی بات نہیں، معاف کیا۔ دیکھیں نا پہلی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب یہ طاقت سے باہر ہے، بھول جانا طاقت سے باہر ہے، کوئی بات نہیں، معاف۔ آگے ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا بوجھ آپ نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا، جیسا بوجھ آپ نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ دو قسم کا بوجھ تھا، ایک تو مشکل احکامات جو پہلی امتوں میں تھے، مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، یہود پر اللہ رب العزت نے حرمنا کل ذی ظفر، ہر پنجے والا جانور ان پر حرام تھا، ہر پنجے والا جانور ان پر حرام تھا، ہر قسم کی چربی ان پر حرام تھی، یہود کے اوپر حرام تھی، ہر پنجے والا جانور حرام تھا۔ ان کے لیے جو عبادت کا دن تھا ہفتے کا، اس دن اپنے دنیاوی کام کوئی نہیں کر سکتے، شادی بیاہ، کاروبار، تجارت، لین دین اور معاملات کچھ نہیں، اب صبح سے شام تک عبادت کرنی۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا، گناہ کبیرہ، تو وہ اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے کل یا رات یہ حرکت کی ہے۔ کئی دفعہ گناہ کی سزا قتل تھی، جیسے انہوں نے شرک کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب اس کی سزا یہ ہے فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اسی طرح اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو وہ دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا یا جلانا پڑتا تھا۔
اور اس طرح کے بہت سارے ان پر سخت احکامات تھے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ دعا تلقین فرما رہے ہیں, تم کہو اللہ ہم پر آسانی فرما, کمزور ہیں ہم. یہ ایک بوجھ یہ تھا, ایک سختی یہ تھی. دوسرا بوجھ یہ تھا کہ پچھلی امتیں جب کسی برائی کا ارتکاب کرتی تھیں تو اجتماعی طور پر پوری قوم تباہ کر دی جاتی تھی. اجتماعی قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم مدین اور بہت ساری اقوام, یہ سب اجتماعی طور پر استیصالاً یعنی ان کا بالکل نام و نشان مٹا دیا گیا. کألم یغنوا فیہا, وہ ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں, ایسے ہو گئے وہ. اور دیکھو تمہیں ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ ہل تری لہم من باقیہ, کوئی باقی بچ پایا نہیں. تو ایک یہ تھا بوجھ. تو ہمیں دعا سکھائی گئی اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کیجیے, غلطی ہو معاف فرما دیجیے گا, اجتماعی طور پر اس امت کا خاتمہ نہ فرمائیے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی قبول فرمائی. احکامات میں بے انتہا آسانی, بے انتہا آسانی, اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر جو خاتمہ ہوتا تھا اس سے بھی اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو بوجھ آپ نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوائیے گا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت ہی نہ ہو. کوئی ایسے مشکل حالات آ جائیں کہ وہ حالات ہمارے لیے ممکن ہی نہ رہیں, یہ امت تباہ ہو جائے, مر جائے ساری کی ساری. اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ یا ایسی مشکل ہم پر نہ ڈالیے گا. واعف عنا, اے اللہ ہم سے درگزر فرمائیے. واغفر لنا, اے اللہ ہمیں بخش دیجیے. وارحمنا, ہم پر رحم فرمائیے. انت مولانا, آپ ہمارے آقا ہیں نا, بڑے ہیں ہمارے. اور فانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرمائیے. یہ دعا ہمیں سکھائی گئی, ایمان والوں نے یہ دعائیں مانگی, اللہ رب العزت نے ساری دعائیں قبول فرمائی. مغفرت بھی ہے, رحم بھی ہے, دشمن کے خلاف مدد بھی ہے, اعمال کے اندر آسانی بھی ہے, بھول اور چوک کہہ لیں یا خطا کہہ لیں, ان کے گناہوں سے بھی اللہ پاک نے محفوظ فرما دیا. الحمدللہ. دیکھ لیجیے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. آپ نے دیکھا بچوں کے اوپر شرعی احکام نہیں ہے, چھوٹے بچوں کے اوپر شرعی احکام, وہ شرعی احکام کے مکلف ان کو پتہ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, کوئی بات نہیں, عقل نہیں ہے تو ان کے اوپر وہ احکام بھی نہیں ہے. ان کے اوپر بچہ, اس پر نماز فرض نہیں ہے, ہاں جب تک وہ 10 سال کا نہیں ہو جاتا. اب اس میں سمجھ بوجھ آ گئی, اب یہ پڑھ سکتا ہے, اب پڑھنی ہے بھائی. روزہ ہے, بہت دیر کے بعد جا کر فرض ہوتا ہے, کیوں؟ اب یہ رکھ سکتا ہے. 4 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا, 5 سال 6 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا, اللہ نے نہیں ڈالا اس کے اوپر. ہمارے یہاں نا گھر میں کبھی کبھار بے تکلفی ہوتی ہے, بچے کو نا, چھوٹا بچہ بہت ہو نا, 2 سال 3 سال 4 سال کا, تو بسا اوقات اس سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ نہیں مان رہا ہوتا, ایسے کرو, نہیں, تو مذاق میں ہم کہتے ہیں ابھی تو اللہ نے اس پر حکم نہیں ڈالے, ہم کون ہوتے ہیں حکم ڈالنے والے, ابھی تو اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا, مذاق کے طور پر. تو اسلام نے ان کو مکلف نہیں کیا, کیوں؟ وہ یہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتے. دیکھا ہم نے پیچھے پڑا تھا, اگر کہیں گواہی کی ضرورت پڑے 2 مرد, اگر مرد 2 نہ ہو, ایک مرد ہو, تو پھر ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں ہوں. کیوں؟ گواہی بوجھ ہے, ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسمانی اور ذہنی نقص کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر بوجھ کم کر دیا اس سے بوجھ, کہ 2 عورتیں مل کر یہ بوجھ اٹھائیں. بہت سے کام جو عورتیں نہیں کر سکتی اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا. باہر نکلنا اور مشقت والے کام کرنا اللہ تعالیٰ نے عورت پر لازم نہیں کیا, کیوں؟ مشکل ہے اس کے لیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. لہا ما کسبت,
جو خیر کا کام کرے گا اس کا فائدہ اسی کے لیے، وعلیہا مکتسبت، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی پھر اسی پر ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم غلطی کر بیٹھیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہم پر بوجھ نہ ڈالیے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے والوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالیے، ما لا طاقت لنا بہ، جن کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرمائیے، واغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے، وارحمنا، ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا، آپ ہمارے آقا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ صدق اللہ العظیم۔